الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز پارٹی کے قائدین، پیپلز پارٹی کے جیالوں، آج 27 دسمبر یوم شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو کے سلسلے میں آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ کچھ تاریخی حقائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو خصوصی طور پہ اپنے کرم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ویسے نہیں آئے تھے، اس کو پتا تھا، اس کو پہلے سے بشارت دی گئی تھی۔ بشارت بھی کس نے دی تھی؟ اس کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کربلا میں تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ اس کے باوجود وہ کربلا میں آئے۔ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ وہ اقتدار کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اقتدار لینا ہوتا تو مدینے میں ہی کافی تھے۔ وہ ایک فلسفے کے لیے، ایک نظام کے لیے جو اس کے نانا نے قائم کیا تھا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا جا رہا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کربلا آئے اور جام شہادت نوش کی۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب وہ پاکستان آ رہی تھی، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین میں جب تم داخل ہو جاؤ گی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بابا نے جو اس پاکستان کو 1971 میں 2 لخت کر دیا گیا تھا، اس کو میرے بابا نے بچایا تھا۔ آج اسی پاکستان کو خطرہ ہے، اسی پاکستان کو یہ جابر ظالم حکمران، کہیں خدا نہ خواستہ یہ بچا کھچا پاکستان بھی ٹوٹ نہ جائے، اسی لیے اس کو پتہ ہونے کے باوجود پاکستان آئی اور جام شہادت نوش کر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو وہ منتخب کرتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک ان کا نام بھی رہے، ان کا فلسفہ بھی رہے اور ان کی قربانیاں بھی رہے۔ اور وہ لوگ آج دنیا میں آپ دیکھیں، یزید کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی نام لیتا ہے تو اچھے الفاظ سے نہیں لیتا۔ اسی طرح پاکستان میں جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو پہ ظلم کیا، اس کو صلب پہ چڑھایا، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ ایک تھا جو اس کو اپنا سیاسی باپ کہتا تھا، وہ بھی آج اپنے سیاسی باپ کا نام بھول چکا ہے اور لندن کے سیر سپاٹوں میں۔ دوسرا مشرف، جس نے بیوی کو شہید کرانے میں اس کا ہاتھ تھا، اس کا کردار تھا، آج وہ پتہ نہیں پاکستان کے عوام کو کہاں بیٹھے اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے۔ میرے جیالو، پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں بنائی گئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے ویسے نہیں بنایا۔ جب تک یہ رہتی دنیا ہے، یہ خطہ رہنا ہے، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا نام رہنا ہے۔ آج پاکستان میں دیکھیں ہم
यहाँ क़यादत का फुकदान है। यहाँ मांग मांग के लोगों को लाके वजीर आजम बिठाते हैं। आज के इस दौर में फिर उसी जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको भी पता है, उसको भी मालूम है कि यह रास्ता आसान नहीं है। उसको मालूम है, उसके नाना को शहीद किया गया, उसकी मामा को शहीद किया गया। वो भी लंदन में, दुबई में, अमेरिका में कहीं बैठ के अयाशी से जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने भी अपना नाना का रास्ता चुन लिया, अपने मामा का रास्ता चुन लिया, और इस मुल्क को बचाने के लिए वो आज मैदान अमल में है। पीपल्स पार्टी की जो भी क़यादत करेगा उसको मालूम है उसका रास्ता क्या है। फिर भी वो आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते थे और करते रहेंगे। और आज गिलगित बल्तिस्तान में आप देख ले, तारीख गवाह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान में किए, उसकी बेटी ने जो किए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मर्द आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आईनी इस्लाहात किए, आज वो कायम है। किसी के पास न ये जुर्रत है, न अल्लाह ताला ने उनको वो दिल दिया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ देखे। 2 दफा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, ये उसको भी मालूम था कि ये खित्ता बेआईन है। सिर्फ एक कमेटी बनाई और उसकी मकामी क़यादत ने जो इस्लाहात हो रहे थे उसमें सबसे बड़ी रुकावट वही थी। और आज इमरान खान, रियासत ने हमसे वादा किया है, जो आईनी अमूरी सूबे का वादा इमरान खान ने नहीं किया था, ये तो पीपल्स पार्टी के मंशूर में सबसे पहले अबूरी आईनी सूबे का जिक्र आया था। और उसके बाद हमसे रियासत पाकिस्तान के मुक्तदर हल्कों ने वादा किया था। और आज इमरान खान और उसकी जो लोकल क़यादत यहाँ बैठी हुई है, उसके रास्ते में हम समझते हैं रुकावट है। वरना कोई भी सियासी लीडर वो नहीं चाहेगा कि उसका नाम तारीख में ना आ जाए। आज गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ तरीन लोग भी बात मानते हैं कि हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने इस्लाहात किए। आज सबसे बड़ी रुकावट वही वजीर आजम और उसके कठपुतलियां यहाँ जो बैठे हुए वो हैं। आखिर में मैं तमाम जियालों का, तमाम मुंतजमीन का, खुसूसी तौर पे ये कमेटी जो बनी हुई है, इनका, तौसीफ का, जमील कुरैशी का, साकिब का, आसिम का, पाछा और जितने मुजम्मिल उमर जितने बैठे हुए हैं, जिया कुरैशी, सबको ये काबिल तारीफ है सब कि हमेशा ये जब भी पीपल्स पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है तो ये हमेशा वक्त से पहले आके ये स्टेज संभालते हैं। इरफान गाजी हमारे सामने है और हमारे यहाँ बहुत सारे गाजी हैं, वो सब हमेशा इस दिन को मनाने में सबसे आगे होते हैं। तमाम जियालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज 27 दिसंबर है, ये सियाह तरीन दिन है पूरी पाकिस्तान को, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए। कि आज के दिन जालिमों ने हमारे कायद को हमसे जुदा किया है।
آج ہم اس سردی میں یہاں جمع ہو کے اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے ایک سبق لے کے جائیں۔ سبق یہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی کیا ضرورت تھی۔ اس کو پتا تھا، اس کو منع کیا گیا تھا کہ پاکستان میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس بہادر خاتون نے ان کو یہ جواب دیا، جو طاقتیں ان کو روکنا چاہتی تھی ان کو یہ جواب دیا کہ میرے عوام وہاں پاکستان میں ہے، دہشت گردی کے شکار ہو رہے ہیں اور میں یہاں ملک سے باہر نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ یہ فیصلہ کر کے ان بموں، ان دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہاں آئی اور استقبال ہی اس کو بموں سے کیا گیا۔ سینکڑوں ہمارے کارکن شہید کیے گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا کارواں نہیں رکا۔ انہوں نے پورے پاکستان میں وہ علاقے جو نو گو ایریاز تھے، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک، پورے ملک میں جا کے جلسے کے عوام کے بیچ میں جا کر عوام کے ساتھ کھڑی رہی اور بالآخر آج کے دن لیاقت با قوم کو شہادت ہو گئی۔ تو ہمیں فخر ہے، جیسا کہ کیپٹن صاحب نے فرمایا، ہمیں فخر ہے ہم کی اس پارٹی کے ورکر ہیں، ہم اس پارٹی کے ورکر ہیں جس کے قائدین، جن کے سینئروں نے ہمیشہ کسی دولت کے لیے یا کسی شہرت کے لیے سیاست نہیں کی ہے، انہوں نے سیاست غریب عوام کے لیے کیا ہے، یہاں کے پسے ہوئے طبقے کے لیے کیا ہے۔ محترمہ کو کیا ضرورت تھی، سب کچھ دنیا کا دیا ہوا اس کے پاس تھا، اس کے باوجود اپنی جان آپ غریب لوگوں کے لیے قربان کی ہے۔ تو آج ہمیں اس پارٹی پہ ہونے کا فخر، اور ہمیں یہاں سے یہ آج ایک سبق لے کے جانا چاہیے ہر ورکر کو کہ ہم پیپل پارٹی کے ورکر ہیں، ہمارا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہتا ہے کہ ہم ایک جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہم ایک جا رہے ہیں، اور محترمہ نے جو قربانی دی ہے، یا شہید بھٹو نے یا اس پیپل پارٹی کے ہمارے جتنے بھی قائدین نے، ورکروں نے جو شہادتیں قبول کی ہے، صرف ایک مقصد کے لیے کہ یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے، اس پاکستان کے لیے کی بہتری کے لیے، اور یہاں کے پسے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے ہمارے قائدین نے اپنی جان کی قربانی دی۔ تو اب ہمارا پر فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم عہد کر آج کے دن کہ ہم اپنے قائدین کی دی ہوئی قربانیوں کو آگے پھیلائیں، گلی گلی کوچے کوچے پھیلائیں، اور لوگوں کو بتائیں کسی کے پاس کوئی ایسے لیڈر ہیں کہ جو اپنی جان غریب لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا دن 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ میں کہوں گا، اور سیاہ دن جو کہ آج پورے ملک میں منا رہے ہیں۔ ایک ایسے عظیم ہستی سے ہم جدا ہوئے اور جدا کیا گیا۔ یقیناً آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر طرف سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے،
ہر طرف سے، ہر پارٹی کی طرف سے، ہر طاقتوں کی طرف سے، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے، اس کی بنیادوں پہ شہیدوں کا خون ہے، تو یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کمزور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر دور میں کمزور کرانے کی کوشش، بھرپور کوشش ہوتی ہے، لیکن ختم یہ نہیں کر سکتے۔ آج جنہوں نے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی وہ خود ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس پارٹی کے بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بھول سکتے۔ اسی طرح ان کی دختر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں۔ باقی پارٹیوں میں یہ چیز نہیں ہے، کوئی ان کا جمہوریت کے لیے کوئی قربانی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو غریب کی پارٹی ہے، جو کسان کی پارٹی ہے، جیسے مقررین نے کہا وقت کی کمی ہے، تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پارٹی میں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو دیکھے پاکستان میں کیا دیا ہے، کس نے کیا دیا، حکمران آئے چلے گئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک کرسماتی شخصیت ہے میرے بھائیوں، خدا نے اس کو پیدا کیا تھا، مخصوص اپنے بندوں میں وہ شامل ہوتے ہیں کہ جو ایک نواب ہوتے ہوئے، ایک امیر زادہ ہوتے ہوئے، ایک وڈیرا ہوتے ہوئے، اس کی بچپن سے جو اس کی اللہ نے جو اس کو دیا تھا کہ وہ ایک غریب پرور تھا، بچپن سے اس کو غریبوں سے محبت تھی، کسانوں سے محبت تھی۔ آج اس نے اپنی زندگی دی، اس پاکستان کو آج ناقابل ملک کی دفاع کو ناقابل تذکیر بنا دیا ہے۔ یہ اول خدا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے مرہون منت ہے، جو ایک متفقہ آئین دیا۔ آج تک اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے حکمران آئے ہیں، اتنی پارٹیاں برسر اقتدار پائی ہیں، کسی نے کوئی آئین دیا یا کسی نے اس ملک کے لیے کوئی خدمت کی؟ دل سے کبھی نہیں کیا۔ تو آج ہم اس بات پہ کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 73 کے آئین میں یہ چیز واضح ہے کہ ہر خطے کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ آج یقیناً گلگت بلتستان لوگ کیا کہتے ہیں، جو مخالف ہیں بھٹو صاحب کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا۔ دیکھیں کتنی غلط جو ہے افواہ ہے یہ۔ میں اپنے جانوں سے، اپنے ایکٹیوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا کے اور صحافیوں سے کہوں گا، یہ غلط جو سوچ لوگوں نے ڈالی ہوئی اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ 1978 میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم ہوا، اس وقت تو میرے قائد جیل میں تھے۔ یہ تو عامر ضیاء نے، ضیاء الحق نے ختم کیا، اس دور کے حکمرانوں نے ختم کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہاں بولنے کی زبان دی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 70 سے پہلے کیا حالات تھے، یہاں کیسی زندگی گزر رہی تھی، یعنی کہ غلاموں جیسی زندگی تھی۔ FCR کا دور تھا، یہاں کوئی بول نہیں سکتا تھا، کپڑے نہیں اپنی مرضی سے پہن سکتے تھے، زبان کسی کے۔ آج ہم دیکھیں خود کے خلاف بول رہے ہیں، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ اول خدا، اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا درس ہے۔ آج کس نے کہا کہ یہاں کونا کونا وہ گیا، یعنی کہ ایک یونین لیول تک بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخصیت جو ہے، لیڈر جو ہے، جو کہ آگے گلی گلی میں آپ کا پھر رہا ہے، یہ ضرورت اسی نے دی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اس نے 71 کے بعد یہاں جو ہے ماحول صحیح تھا، اس نے مذہبی منافرت پھیلائی، یہ بھی بکواس ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں جو ہے نا آزادی دی ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق دیا ہے، محبتیں پیدا کی ہیں، اس نے کبھی یہاں فرقواریت کی ہوا نہیں ڈالی۔ یہ جھوٹ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ یہ دو باتیں، ایک کون سی کہ جس نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا، یہ افواہ، جب یہ 78 میں ختم ہوا ہے۔ 78 میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو عوام تک دیکھیں۔ میں پورے پاکستان کی بات کروں گا۔ آج خیر ہر طرف سے یلغار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، لیکن اب بھی جو چاروں صوبوں میں
آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں جو اگر روٹ لیول پر اگر جڑیں جس کی مضبوط ہیں تو آج سچ کہیں، آپ تو خیر سارے جانیں، جو غیر جانبدار کسی بندے کو لا کے حلف اٹھاؤ اور اس کو کہو کہ اس گلگت بلتستان میں اصل میں حقیقت میں جس کی جڑیں مضبوط ہے وہ کون سی پارٹی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ہاں اگر مجھ سے ذاتی طور پہ کوئی خلاف ہو کے مجھ سے ناراض ہو کے کوئی پارٹی سے الگ بیٹھا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دل سے جہاں کا بچہ یہاں کی ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر جوان جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا شیدائی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ تو ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے ہمارے۔ دیکھیں ایک ایک جنگ پوری خاندان ختم ہو گئی، بھٹو کی شہید کی پوری خاندان ختم ہو گئی، اب نواسے پہ آئی ہے، نواسا بھی اپنا ایک یعنی کہ کم عمر ہے لیکن وہ جذبہ اس میں بھی ہے، وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، وہ بھی شہید کا بیٹا ہے، اور آصف علی زرداری مرد حور کا بیٹا ہے۔ تو آج ہمیں مطلب اپنے چیئرمین پہ بھی فخر ہے کہ چیئرمین بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح وہ ڈرے یا بزدل ہو، وہ بھی اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے نکلا ہوا ہے۔ لوگ جان سے ڈر کے، جیلوں سے ڈر کے کیا حشر ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا شہید بی بی کو کہ میں اگر اس کو انٹیلیجنس اداروں نے بتایا تھا کہ بھائی آپ کو جان کا خطرہ ہے، کون آتا ہے اس دور میں جان سے ڈر کے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، جلا وطن ہوتے ہیں۔ اس کو پتا تھا بی بی کو میں شہید، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن جمہوریت اس ملک میں جو ہے جمہوریت اس کو مستحکم کرے، اور آئی اور آ کے حقیقتاً بھی یہی ہوا کہ انہوں نے دھماکے کیے پہلے کراچی میں، اتنے ہمارے 200 سے 250 ہمارے جالے شہید ہو گئے، کچھ غازی ہیں جو اب بھی یہاں موجود ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان شہیدوں اور غازیوں کو جنہوں نے اپنی جانیں دی اور ملک میں جمہوریت کو جو ہے مضبوط کیا۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی خدمات، ان کے قائدین کے، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس بہت مواد تھے، آپ کھل کے بول سکتے ہیں، کھل کے اپنے قائدین کی دفاع کر سکتے ہیں، اور اس پارٹی کے لیے آپ کریا گلی گلی جا کے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آئینی حقوق جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس کو فی الفور بنایا جائے، اور یہ حکومت یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے، یہ 1 مہینہ پہلے تو کہتے تھے، وزیر اعلیٰ خود کہتا تھا کہ بھائی ہم 2.5 سال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور عبوری صوبہ بن رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبہ نہ بنائے اور ان کا 5 سال پورا ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، اگر حقیقت نہیں ہے یہ بات تو یہ ثابت کرے یہاں کا حکومت، یہاں کا وزیر اعلیٰ، یہاں کی ان کے وزراء جو ہے نا اس عبوری آئینی صوبہ کو فی الفور بنا کے جو اپنی بات کی ہے اس پہ مہر ثابت کرے، ورنہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اگر آپ عبوری آئینی صوبہ نہیں بنتا تو اس میں ان کے پیچھے یہاں کی لوکل وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا ہاتھ ہے، یہ ہم ان کے گریبان پکڑیں گے۔ کیوں نہیں بناتے اپنے وزیر اعظم کو ادھر آگے خوبصورت گلگت بلتستان کو؟ تو ہمیں بھی پتا ہے، سب دنیا کو پتا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا شاید یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چشمے، یہ جو نا صحرا آپ نہ بنواتے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے خوبصورت، تو تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب آپ عبوری آئینی صوبہ بناؤ، 1 نومبر 1900 یہاں 1 نومبر پہ آ کر اس نے اعلان کیا کہ بھائی ہم عبوری صوبہ بنائیں گے، تحریک انصاف اپنے وعدے پہ پورا کرے، اپنا وعدہ پورا کرے، ورنہ آپ کو دوبارہ یہاں آنا ہم نہیں دیں گے۔ اور وقت کی کمی ہے اس بات پر کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے کارکنوں کا خیال رکھتی ہے، جو اپنے کارکنوں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اس پہ سلام ہم پیش کرتے ہیں۔ آج دیکھو شہزاد آگے کی مثال لے لو، 1 سال ہوا پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے، میں بھی نہ آیا ہوں، میں ادنا کارکن کی طرح یہاں بیٹھا ہوں اور رہوں گا ادنا کارکن کی حیثیت سے، میں کوئی نمائندہ، میں کوئی لیڈر، کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، میں ادنا کارکن ہوں، اور جب مجھے حکم کرو جھنڈا لگانا ہے، بینر لگانا ہے، میں کھڑا ہوں، کیوں ہم سب جو ہے
सब लीडर हैं यहाँ, कोई जो है ना ज्यादा या कोई लीडर अलग नहीं है। क्यों? यहाँ मोहब्बत है। आज शहजाद आगे देखो, जिंदगी में शायद वो ना जीत सकता, ठीक है, आज उसको लाके इस पार्टी ने इतना उसको मुकाम दिया, आज मेंबर असेंबली। ये मिसाल है। क्या अमजद हुसैन एडवोकेट के पास बंदे नहीं थे, उसके रिश्तेदार नहीं थे? आज वो रिश्तेदारों को जो दे रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां क्या हशर है तहरीक इंसाफ का, कि उन्होंने अपनी वरासत को जो है वो कर दी। और आज जहां शहजाद आगा एक गरीब घर का फर्द है, ठीक है, आज उसको लाके इस पार्टी ने इज्जत दी है। हम अपने सदर पे भी एतमाद करते हैं, अमजद हुसैन एडवोकेट जो कि एक हक अदा कर रहा है, असेंबली में अपोजिशन लीडर का भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और ऐसे हसास लोग के लिए हसास है। क्यों हसास है? हक के मालिकियत, हक के हाकिमियत, ये कोई बगावत तो नहीं है, ये हमारा हक है, हम जो मांगते हैं। ये रियासत से हम अपना हक मांग रहे हैं, हम बगावत नहीं कर रहे। तो ये हक हमें मिलना चाहिए और हमें देना चाहिए, तब जाके ये गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक असासा है, इस असासे की कदर करो, इसकी ज्योग्राफी लिहाज से इसकी स्ट्रेटेजिक जो हालत है उसकी उस तदाहुम करो और यहाँ के हुकूक जो है आप दे दो। तो वक्त की कमी है। मैं तमाम मेरे भाइयों का, कायदीन का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें सुना, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, खुदा के लिए आप जो है आप खुश नसीब हैं। आप जद्दोजहद करें और हर जगह जाएं जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं। देखें, आपका गिजर आपका गढ़ होता था, एक दौर में हुंजन अगिर आपका गढ़ होता था, गिलगित होता था और बल्तिस्तान होता था। आज जो है छोटी मोटी कमजोरियां, गलतियां और नाराजगियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो आखिर में आप तमाम का शुक्रिया, आपने मुझे सुना, वक्त की कमी है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद इस मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उनके बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खुद एक जागीरदार थे, खुद एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते थे जिनके पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन उनका दिल इस मुल्क के हारियों के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए, इस मुल्क के मजदूरों के लिए धड़कता था। और ज़िंदगी पर जो जिद्दोजहद की वो इस अवाम के लिए की, और इस बात पर यकीन था कि जो ताकत का सरचश्मा है वो ये अवाम है। सामीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान में आज खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता दुनिया में आज इंतहाई नुमाया नजर आ रहा है। और इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर कोई पार्टी हक हकमियत और हक मलकियत की बात करती है तो वो पीपल्स पार्टी है, जिसको ये सबक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 के आयु में दिया। सामने कराम, ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती, हमारे सीनियर्स बैठे हैं। एक डिबेट बड़ी जबरदस्त किस्म की आजकल हमारे इस खित्ते में चल रही है अबूरी आईनी सूबे की। मैं अपना इंटेक, अपना एक राय आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये आईनी अबूरी सूबे से मुराद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग 5000 साल से इस खित्ते में रह रहे हैं, यहाँ के ज़मीनों के मालिक हैं, और इस खित्ते के हुकूमती निज़ाम को चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को है। अगर कोई ये तफसीर करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आर्टिकल 1 में रखे बगैर किसी किस्म के शोबे का लॉलीपॉप दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। न दुनिया का कानून ये मानता है, न आईन पाकिस्तान ये मानता है। आज अगर पीपल्स पार्टी अबूरी सूबे की बात करती है तो इसका मतलब ये है कि एक लोकल अथॉरिटी दी जाए इस खित्ते को, यहाँ के बसने वाले लोगों को जीने का हक दिया जाए। यहाँ पे बसने वाले लोगों का जो हक उन्होंने बज़ोर शमशीर 1947 में हासिल किया था, हक के मलकियत का और हक हुक्मरानी का, वो इन्हें आईन पाकिस्तान में तस्लीम किया जाए। सामीन कराम, जो सबसे अहमियत के हामिल जो जुमला है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसका हम मुतालिबा 2018 के अपने मंशूर में भी कर चुके हैं, अबूरी सूबे की, मैं समझता हूँ कि ये अबूरी सूबे का किसी किस्म का भी तारीफ या डेफिनेशन हमारे इस मुल्क के आईन में मौजूद नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मुल्क के आईन में किसी चीज़ की डेफिनेशन मौजूद नहीं हो, उसकी हम डिमांड करें। तो समझ ये आती है
کہ پیپلز پارٹی جس سیٹ اپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے یا جس حکومت کا دعویٰ کرتی ہے یا جس ملکیت کا دعویٰ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں رہنے والے بلاول اور جو درد قوم ہے 5000 سال سے اس خطے کی زمینوں کے اوپر مالک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 70 سالہ یا 73 سالہ نوزائیدہ آئین ان حقوق کو سلب کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نوزائیدہ ملک اس خطے میں بسنے والے 5000 سالہ تاریخ رکھنے والی قوم کو دبا سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک 70-73 سالہ دستور اور 70-73 سالہ قانون 5000 سالہ تاریخ اور قانون رکھنے والوں کو شناخت کو مٹا سکے. پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے اور ہم اپنے قائدین کی سرپرستی میں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی قوم کی 5000 سالہ شناخت کو ہم دوبارہ بحال کریں. ہم دوبارہ اپنی شناخت اور اپنی ملکیت کو اس ملک کے آئین میں لکھ دیں جس ملک نے 73-74 سال سے اس زمین کی ملکیت اور اس ملک میں اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی حاکمیت کو دبا کے رکھا ہے. ہماری جدوجہد وہی جدوجہد ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کے آئین میں اس ملک کے تمام تر انسانوں کو حاکمیت اور ملکیت کا حق دیا تھا. آج گلگت بلتستان میں امجد ایڈوکیٹ کی قیادت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے 18 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو وہ حق دیا جائے جو پاکستان کے لوگوں کو 73 کے آئین میں ملا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگ اپنی شناخت، اپنی ملکیت اور اپنی حاکمیت کا حق رکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس حق سے دور نہیں کر سکتی. خاص طور پر آج کا دن ہم تمام پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی خاتون موجود نہیں تھی، جب وہ سول سپریمیسی کے لیے، جب وہ حاکمیت کے لیے، جب وہ عوام کی ملکیت کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتی ہیں تو ہمارے جانے کسی چیز کی قدر نہیں رکھتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو. آج جیلیں، عدالتیں، مصیبتیں بی بی نے ہمیں سکھائی. ہم نے ذوالفقار بھٹو کو تو دیکھا نہیں تھا. آج اس ویژن پہ عمل کرتے ہوئے ہم تیار ہیں. جتنی بھی مصیبت آئے پاکستان پیپل پارٹی کے ورکروں کو ہم لبیک کہتے ہیں. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، بھٹو زندہ ہے اور بی بی زندہ ہے. باقی آج ہمارا جو الیکشن والا بات بھی ہم کریں گے، انتظامیہ اور ان کے یہاں کے چمچوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہمارا جو حق ہے عقدوں کا وہ ہمیں دیا جائے. جنوری کے بعد ہم کال دیں گے، پرامن نہیں ہوگا، پورے گلگت میں بھی ہلچل ہوگا، پورے جی بی میں ہوگا. الیکشن کا فیصلہ کریں. یہاں کے بیٹھے ہوئے یہ عدالتی جو بیٹھے ہوئے عدالت سے ہم گزارش کریں گے اس چیز پہ حل نکالیں. ہمارا حق ہمیں دیا جائے. ہم کسی اور چیز کو مانتے نہیں ہیں، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. باقی میں قائدین سے مقررین بھی زیادہ ہیں تو میں تمام ورکروں اور قائدین کو ہماری جو بی بی شہید اور جو ہمارے جو شہداء ہیں لیاقت باغ اور کارساز کے، ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. والسلام.